बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करते हैं आप पमाइल अयाल जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, इज़्ज़त और तकरीम के साथ होंगे। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट राना अहमद, आपके चैनल वेलिएंट पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, कल से एक हंगामा बरपा है नेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, टीवी चैनल्स के ऊपर और हर उस शोबा हाय ज़िंदगी में जिसका ताल्लुक़ इस पाकिस्तान से जुड़ा है। खाली पाकिस्तान से ही नहीं, इंटरनेशनल मीडिया की नज़रें भी क्योंकि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि हम दूसरे ममालिक हम पे बहुत नज़र रखते हैं। और ऐसे हालात व वाक़यात के अंदर अगर पाकिस्तान से कोई ऐसी ख़बर ऑन एयर हो जाए, कोई ऐसी चीज़ बाहर आ जाए जो पाकिस्तानी सालमियत के लिए ख़तरा हो, तो ये पाकिस्तान के इदारों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं जो परसों से और कल के दिन में भी जो ऑडियो लीक्स हुई हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस की। जो उनमें बातचीत हुई हैं वो तो एक सेपरेट इशू है, उसके ऊपर तो कोई यानी किसी को कुछ शक अभाम या कोई उसके अंदर कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है, इसके अंदर अगर आप कभी आपका इत्तफाक हो जाने का, तो आपका मोबाइल गेट पर ही एक कमरा बना हुआ है, वहाँ पर सिक्योरिटी वाले ले लेते हैं और आपको एक कूपन इशू कर देते हैं। और जब तक आप प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर रहते हैं वो मोबाइल आपके पास नहीं होता। वापस जब आप आते हैं तो आप गेट से आके अपना कूपन देते हैं और अपना मोबाइल एक्सेप्ट कर लेते हैं और वापस लेके चले जाते हैं। अब जो ऑडियोज लीक हुई और जो भी बातें उसके अंदर हुई, उनसे एक चीज़ तो साफ जाहिर है, और वो ये चीज़ है कि ये कोई बग्ड सिस्टम है जिसके ज़रिए वहाँ से ऑडियो लीक्स हो रही हैं। क्योंकि कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर की बातें इस तरह से बाहर निकलना एक बहुत बड़े अचंभे से कम नहीं है। अब ऑडियो लीक्स हुई, सबसे पहली चीज़ कि वहाँ पे बग पहुँचाया किसने? प्राइम मिनिस्टर हाउस या प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी का टोटल ताल्लुक हमारे बहुत ही रिस्पेक्टिव इदारे जो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं, ISI और IB, इन दो इदारों के पास वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है। पाकिस्तान में क्या, दुनिया में वो कहीं भी अगर जाते हैं तो सबसे पहले उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस IB ही करती है और उसके बाद उनको आने की इजाज़त दी जाती है। और प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी का जहाँ तक मामला है, वहाँ भी IB और ISI दोनों मिलके इन सारे इकदाम को कर रहे होते हैं और वही उसकी लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। अब सवाल ऐसे उठता है कि ये ऑडियोज़ पिछले 4 महीने के दौरान की हैं, ना उससे पहले कोई ऑडियो लीक हुई, यानी जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी उस वक्त कोई ऑडियो लीक नहीं हुई, तो ये अब ये ऑडियोज़ क्यों रिकॉर्ड करके लीक की गई? सबसे पहले तो उस बंदे को, उस सोर्स को ट्रेस करना ज़रूरी है कि वो रिकॉर्ड कहाँ की जा रही थी, किस तरह की जा रही थी, और उसकी वो जो बग वहाँ पे इम्प्लांट किया गया या जो भी सिस्टम डिवाइस किया गया उसको रिकॉर्ड करने का, उसको कोई का हल निकालना चाहिए। और फ्यूचर के अंदर कोई ऐसे मामलात ना हो, ऐसे हालात ना हो जिससे ये साबित हो कि हमारी सिक्योरिटी इदारे जिनको दुनिया में तस्लीम करती है हमारे इंटेलिजेंस को, कि उनके ऊपर एक सवालिया निशान बन जाए। अब इस मामले में एक शक जा रहा है इंटरनेट प्रोवाइडर के ऊपर, जो एक प्राइवेट कंपनी है जो प्राइम मिनिस्टर हाउस को इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसके ऊपर शक जा रहा है कि उन्होंने कोई ऐसा गड़बड़ ना की हो। तो अब ये तहकीकात तो कल से शुरू हो गई हैं, राना सलाउल्लाह साहब इसके ऊपर लग गए हैं और जल्द ही डिटेल सामने आ जाएंगी, वो शख्स भी पकड़ा जाएगा। और डार्क वेब पे ऊपर जहाँ पे जो कहा जा रहा है कि जी ये वीडियोस फॉर सेल हैं, 8 GB का डाटा है नाजरीन, जो कहा जा रहा है कि 8 GB डाटा फॉर सेल है डार्क वेब के ऊपर, और तकरीबन 100 से ज़ायद फाइल्स हैं इसके अंदर। इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स हमारे इदारों के ऊपर एक सवालिया निशान है, एक ऐसे एटमी पावर मुल्क के ऊपर जिसकी इंटेलिजेंस को दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंसेस में शुमार किया जाता है।
اب یہ تحقیقات ہوں گی، چیزیں سامنے آئیں گی، جو اس میں باتیں ہوئیں اس کے اوپر تو ہم کل بھی آپ سے بات کر چکے ہیں، تو اس کے اوپر ہم کو بات مزید کرنا نہیں چاہیں گے، کیونکہ یہ ایک کوشچن مارک ہے ہمارے سیکیورٹی کے اوپر اور ہمارے ملک کی سالمیت کے اوپر۔ اب آج کل ایک ناخوشگوار واقعہ ہی ہم کہیں گے جو مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ لندن میں پیش آیا۔ وہ وہاں پہ کچھ کھانے کے لیے باہر نکلی تو پی ٹی آئی کے کارکنان نے ان کو گھیر لیا اور ان کے بہت گھٹیا قسم کے الزامات ان پہ لگائے گئے اور نازیبہ الفاظ ان کو کہے گئے اور چور چور کی آوازیں لگاتے رہے۔ ایون وہ جس کافی شاپ میں بیٹھی جا کے، اس کافی شاپ کے اندر بھی آ کے وہ باقاعدہ لاؤڈ سپیکر لے کے اور اس طرح کی آوازیں کستے رہے۔ کیا آپ اپنے ملک کا یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے لیڈران کو کہیں پہ بھی تذلیل کر سکتے ہیں، ان کے ملک کی عزت کا جنازہ نکال سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، انہوں نے جو بھی کیا یا جس بھی حکومت کا وہ ساتھ دے رہے ہیں، وہ آپ کے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ آپ کی شخصیت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ آپ اپنی شخصیت کو کس طرح ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ اپنے ملک کو کس طرح وہاں پہ دکھا رہے ہیں، اس کا آپ نے کیا مظاہرہ کیا؟ یہ ہمارا پی ٹی آئی کے عہدیداران سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ایسے لوگوں کو سزا دی جائے۔ بدتمیزی کی سیاست کی قطعاً اجازت نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور یہ تو ایک خاتون تھی۔ ماضی میں بھی اس طرح کی حرکتیں ہوئی ہیں، لیکن یہ بھی ایک حرکت اس طرح کی ہونا ایک ناقابل قبول ہے اور ہم اس کی شدید مذمت کریں گے۔ اب آ جائیں اگلی بات کے اوپر۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے ریزائن دے دیا ہے۔ کل لندن جب وہ لوگ پہنچے ہیں، شہباز شریف صاحب دوبارہ اپنی پوری کابینہ کے ساتھ واپسی پہ پھر وہ نواز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے انہوں نے، اور کافی طویل ملاقات رہی، اور اس کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب کا ایک ٹویٹ بھی آ گیا کہ جی میں نے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ پارٹی کے قائد نواز شریف صاحب کو دے دیا ہے، اور باقاعدہ طور پہ پاکستان پہنچ کے بھی میں استعفیٰ دے دوں گا۔ تو ناظرین، جس شخص کو یہ وزارت خزانہ کا قلمدان دینے جا رہے ہیں، وہ پچھلے 5 سال سے پاکستان میں نہیں ہیں، اور ان پہ کرپشن کے الزامات بھی ہیں، ان پہ منی لانڈرنگ کے الزامات بھی ہیں اور دیگر بھی ہیں۔ وہ ایک طرح سے مفرور ہیں، پاکستان سے عدالتوں کے مطلوب ہیں۔ ایسے شخص کو وزیر خزانہ لگانا، اور جس کی پالیسیوں کے اوپر پہلے بھی کئی سوالات اٹھتے رہے ہیں اور کئی دفعہ ایسی بات ہوئی ہے کہ جی انہوں نے مصنوعی طور پر ڈالر کو روکا ہوا تھا، اور مصنوعی طور پر ڈالر کو روکا ہوا تھا، اور ایسی بہت سے کام، اور کل کی بھی آڈیو جو لیک ہوئی اس کے اندر بھی کہا گیا کہ جی جیسے مشکل کام جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب سنبھال لیتے ہیں، وہ کر لیں گے۔ تو اسحاق ڈار صاحب کو ایک ایسے وقت پر لے کے آنا جب معیشت کا جنازہ نکلنے پہ تلا ہوا ہے، سمجھ سے باہر ہے کہ یہ امپورٹڈ سرکار آخر کیا تجربے کرنا چاہ رہی ہے، اور اس تجربے کی بنیاد پہ وہ وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھالیں گے۔ 240 روپے سے اوپر ڈالر جا چکا ہے، اس کو کیا کریں گے، کس طرح کنٹین کریں گے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ بن کے کیا کاروائیاں کرتے ہیں۔ خیر، آج واپس آ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہی اسحاق ڈار صاحب واپس آئیں گے۔ کل آ کے وہ بطور سینیٹر اپنا حلف اٹھائیں گے، جس کا انہوں نے ابھی تک حلف ہی نہیں اٹھایا ہوا۔ سینیٹر وہ ضرور ہیں لیکن حلف نہیں اٹھایا ہوا انہوں نے، کیونکہ ابھی تک وہ یہاں پہ تھے ہی نہیں، پاکستان آ ہی نہیں رہے تھے۔ اب جب ان کو ریلیف مل گیا ہے، خالی انہیں ہی نہیں ریلیف ملا، تقریباً 50 سے زیادہ شخصیات ہیں جن کو ریلیف دیا گیا ہے، جس میں سیاست سے ریلیٹڈ سیاستدان ہیں، بیوروکریٹس ہیں، اور بڑے بڑے بزنس مینز ہیں جن کو ریلیف ملا ہے۔ جو 50 کروڑ سے اوپر کے کیسز ہیں وہ صرف احتساب عدالت ہینڈل کرے گی نیب کی طرف سے، باقیہ تمام کیسز یعنی آپ 49 کروڑ 99 لاکھ 9,999 روپے کی کرپشن کر لیں، آپ سے نیب نہیں پوچھ سکتی، آپ احتساب عدالت میں نہیں آ سکتے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ تگڑے مجرم ہیں۔ لیکن 50 کروڑ سے اوپر آپ نے کر لی تو پھر آپ سے ضرور پوچھ تاچھ ہوگی،
اور یہی انہوں نے اس معاملے میں کیا جس میں شہباز شریف صاحب بھی بری ہو چکے، حمزہ شہباز صاحب بھی بری ہو چکے، راجہ پرویز اشرف صاحب بھی بری ہو چکے، یوسف رضا گیلانی صاحب بھی بری ہو چکے، اور اس کے علاوہ بھی کئی اشخاص ہیں جن کے کیسز واپس ہو چکے ہیں۔ تو یہ ملک کے ساتھ جو انہوں نے نیب کا کھلواڑ کیا وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اب معیشت کے ساتھ ایک نیا کھلواڑ کرنے جا رہے ہیں۔ ان تجربات کی بنیاد پر کیا ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اچھا، 3 دن کا الٹیمیٹم دے دیا ہے جی پرویز خٹک صاحب نے۔ پرویز خٹک صاحب نے یہ الٹیمیٹم کیوں دیا ہے؟ بیسیکلی عمران خان صاحب سے کچھ وعدے کیے گئے تھے، اور وہ وعدے آج کے نہیں کئی دفعہ کیے گئے ہیں اور ان کو توڑا گیا ہے۔ جب وہ لانگ مارچ کی کال دیتے ہیں ان سے کوئی نہ کوئی وعدے، کوئی نہ کوئی ان سے مفاہمت کر لی جاتی ہے۔ اس دفعہ بھی جب وہ لانگ مارچ کی کال دے رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی آپ 2 ہفتے کا وقت دے دیں، ہم 2 ہفتے بعد جو الیکشن کی ڈیٹ اور سارا کچھ، سارے معاملات کر لیں گے۔ اب وہ ٹائم پورا ہونے میں اس وقت 3 دن تقریباً رہ گئے، اور 3 دن پورے ہونے کے بعد جو رزلٹ سامنے آئے گا وہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہوتا ہے، اور عمران خان صاحب اس کے اوپر کیا حکمت عملی اختیار کرتے ہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن جو اس وقت ملک کے اندر حالات چل رہے ہیں، بہتر یہی ہے کہ نئے الیکشنوں کی ڈیٹ دے دی جائے اور الیکشن کروا دیے جائیں۔ اگلے ویلاگ تک اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، السلام علیکم۔